شوق الليالي لضوء القمر كعشق اليبابي لقطر المطر نجيء وفي راحتينا الضياء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم روزہ افطار کی دعا روزہ افطار کی دعا اللہم لک صمت وبک آمنت اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت وعلی رزقک افطرت ویری گڈ ماشاء اللہ۔ روزہ افطار کی دعا، ایک مومن اور مسلمان نے روزہ تو رکھا جی، اور سحری بھی کھائی، سحری کے بعد جی اللہ کے لیے نیت بھی کی کہ میں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا، تو روزے کا عمل خالص اللہ کے لیے ہوا، تو نیت بھی اللہ کے لیے کی گئی۔ لہذا اب جب دن بھر اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہا تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے افطار بھی رکھا ہے، اس مومن اور مسلمان کے لیے افطار بھی رکھا ہے۔ روزہ بولے تو بھوکا رہنا، ہمیشہ بھوکا رہنا ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے عہد صحابہ میں ایسا ہوتا تھا کہ بہت لمبا روزہ رہتا تھا، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس امت کو جی ایک بہت بڑی نعمت یہ دی ہے کہ سحری کے بعد افطار بھی ہے۔ تو افطار کی جو دعا ہمیں افطار کے موقع سے پیارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، وہ دعا یہ ہے اللہم لک صمت، اے اللہ آپ ہی کے لیے میں نے روزہ رکھا، میرے روزہ رکھنے کے عمل میں اور کوئی داخل نہیں ہے، میں نے آپ ہی کے لیے روزہ رکھا اور آپ ہی پر ایمان لایا، آپ کی ذات عالی پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، اور میں نے آپ ہی پر بھروسہ کیا اور بھوکا پیاسا رہا، وعلی رزقک افطرت، اور جو رزق اے اللہ آپ نے مجھے دیا ہے، آپ نے مجھے جو رزق عنایت فرمایا ہے، میں نے آپ کے دیے ہوئے رزق سے میں نے کیا کیا؟ اپنا روزہ افطار کیا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم روزہ افطار کی دعا پڑھیں تو بالکل ٹوٹ نہ پڑیں، دسترخوان پر بس لگا ہوا ہے دسترخوان، ہزاروں قسم کی نعمتیں ہیں دسترخوان پہ، پوری نظر دسترخوان پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دھیان میں اور ذہن میں اللہ کا استحضار ہی نہیں کہ جس ذات کے لیے ہم روزہ رکھے، جس ذات کے لیے ہم بھوکے پیاسے رہے، اب اس ذات کے نام ہی پر کیا کرنا ہے؟ ہمیں روزہ افطار کرنا ہے۔ تو اللہ کا ذہن، ہمارے ذہن میں اللہ کا تصور ہو، اللہ کا خیال ہو، اللہ کا دھیان ہو، اللہ کے دھیان کے ساتھ یہ پڑھو کہ اللہ میں نے آپ ہی کے لیے روزہ رکھا اور آپ ہی پر ایمان لایا اور آپ ہی پر میں نے بھروسہ رکھ کے بھوکا پیاسا رہا، اور پھر آپ ہی کے دیے ہوئے رزق سے میں نے کیا کیا؟ افطار کیا۔ اللہ ہم سب کو اپنا دھیان نصیب فرمائے اور اپنے دھیان اور اپنے استحضار کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔